جمعہ سے لے کر جمعہ تک ایک ایسی تسبیح جس گھر میں پڑھی جائے، اللہ عز و جل کی ذات وہاں پر اپنی خاص رحمتیں اتارتا ہے، اور اپنے حکم سے اللہ تعالی ارب و پتی اس شخص کو بنا دیتا ہے جو جمعہ سے لے کر جمعہ تک ایک تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، اور پھر یہ تسبیح ماہ رمضان میں پڑھی جائے تو اس کی کیا ہی فضیلت ہے اور کیا ہی برکت ہے۔ جمعہ کیا ہے؟ جمعہ وہ ہے جو تمام دنوں کا سردار ہے، اور باقاعدہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کا نام سورہ جمعہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنا پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے، جب جب تمہیں جس چیز کی حاجت ہوگی تم دعا کے ذریعے اس کو مانگ لیا کرو، کہ وہ بڑا غفور رحیم ہے، قادر کریم ہے، اور ہماری التجاؤں کو سن کے عطا کرنے والا ہے، اس کے خزانوں میں سے کوئی کمی نہیں۔ اگر جو مسلمان جو پریشان ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، بے صبرہ ہے، اور کوششوں کرنے کے باوجود بھی عمر گزرتی جا رہی ہے، اور یقیناً ان قریب ہم سب نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی پڑے گی۔ کوشش کیا کرنی ہے؟ ہم نے صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ایک سنت ہے، بہت پیاری تجارت کرنا سنت ہے، اس کو اپنانا ہے۔ اس کو اپنانے کے بعد ہم نے اس عمل کو کنٹینیو جاری رکھنا ہے، اور ہر جمعہ کے دن اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اور تسبیح میں آپ نے پڑھنا کیا ہے اور اس کے فضائل سنیں، کہ جس نے بھی اس تسبیح کو پڑھا ہے، اللہ عز و جل کی ذات نے اس پر اپنا خاص کرم کیا ہے۔ جو مرد ہے، خاتون ہے، جب ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھکیں گے اور اپنے آپ کو بے بس، یا اللہ میں بے بس ہوں، لاچار ہوں، میں منگتا ہوں، یا اللہ مجھے تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو نے ہی عطا کرنا ہے، یا اللہ یقیناً جو میرے حق میں ہے تو بہتر جانتا ہے، یا اللہ تو اپنے خاص کلام پاک کی برکت سے مجھے نواز دے، میری حاجتوں کو پورا فرما دے، اور میری کچھ زیادہ حاجتیں نہیں ہیں، یا اللہ بس اتنی حاجت ہے، ماں باپ کی مغفرت ہو جائے، مکہ مدینے کی حاضری ہو جائے، اور اتنا عطا کر دو کہ میں تیری مخلوق میں تقسیم کرتے 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 اس دنیا سے چلا جاؤں۔ ان مشکل حالات میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی مدد کر سکوں، ان کے لیے کچھ کر سکوں، اپنے رشتہ داروں عزیزوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ اس اچھی نیتوں کے ساتھ جب ہم اس عمل کو کریں گے تو اللہ تعالی بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا بے نیاز ہے۔ اور جمعہ کے دن تو جس شخص نے جو مانگا ہے اللہ تعالی نے اس کو عطا کیا ہے۔ جس شخص نے جو مانگا ہے اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو ضرور بضرور سرکار کا صدقہ عطا کیا ہے۔ تو ایک تسبیح 100 دانوں کی، اس سے پہلے درود پاک، اس کے بعد میں درود پاک۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ جمعہ کے دن جس نے مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی بے حساب مغفرت فرما دیتا ہے، اس کے 200 سالوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی درود پاک کا صدقہ جو پڑھنے والا ہے اس پر اپنا خاص کرم فرما دیتا ہے، اور جو پڑھنے والا ہے یا پڑھنے والی ہے اللہ تعالیٰ اس پر اتنا کرم فرماتا ہے درود پاک کی برکت سے، تو اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ تو بات صرف اتنی ہے
کہ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا زیادہ اجر و ثواب ہمیں ملے گا، یعنی حاصل ہوگا. تو پہلے تو یہ نیت کر لیں کہ جمعہ کا دن ہے، 200 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس سے مبارکہ پر ہم درود پاک پڑھیں گے. اس کے بعد بہترین وقت ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت. بڑا بہترین یہ وقت ہے جس پہ آپ عملیات، وظائف، وظیفہ کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں آپ خصوصاً تسبیحات پڑھ کے، وظائف کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العزت کی ذات نے خود ارشاد فرمایا کہ تم الاسماء الحسنى کو پڑھو اور جو بھی تمہاری حاجتیں ہیں تمہیں دے دی جائیں گی. اب بندے کے اوپر ہے کہ وہ کیا نیت لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے اور کیا کیا وہ پڑھتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات انسان کے دل میں یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کو کیا چاہیے. جیسے آغاز میں نے آپ سے گزارشات کی ہیں کہ یا رب العالمین صرف اور صرف اتنی حاجتیں ہیں کہ تیرے محبوب کا روزہ تیرا گھر دیکھ لوں، ماں باپ کی مغفرت ہو جائے، ماں باپ تیرے روزہ رسول تیرا گھر دیکھ لیں، اور بس اتنا عطا کر دے کہ تیری مخلوق میں تقسیم کرتا رہوں، کسی کے کام آ جاؤ، خالق مالک کسی کے کام آ جاؤ. تو اس طریقے کی نیتیں لے کر جب آپ بیٹھ کر پڑھیں گے تو دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے آپ تک پہنچ جائیں گے اور اسی خزانوں کو لے کر آپ اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرنا شروع کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین عمل ہے بھوکے کو کھانا کھلانا. جو میری بہنیں، میری مائیں، میرے دوست احباب یہ سن رہے ہیں مجھے تو یہ عمل اپنا لیں. یعنی جو کہتے ہیں جی ہم نے بہت سے عمل کیے، عملات کیے، وظائف کیے، وظیفے کیے، ہم نے بہت کچھ کیا لیکن آج تک کچھ حاصل نہ ہو سکا. مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ تسبیحات کرتے ہیں، جب وظائف کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں تو جو ایک ایک دانہ آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی حاجت بھی لکھی جاتی ہے. صرف اور صرف ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ ایک جو وقت ہمیں عطا کرنا ہے اللہ عز و جل کی ذات نے ایک دن میں، وہ ہماری گناہوں کی وجہ سے اور نیکی نہ کرنے کی وجہ سے وہ ایک دن میں جو عطا ہونا ہوتا ہے وہ ایک مہینے تک چلا جاتا ہے. تو اس لیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کو قبول ہو جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوتا ہے اور ہمیں ضرور عطا کیا جاتا ہے. ہماری ہی کوتاہیاں ہیں، سستیاں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تمام دوست احباب سن لیں، بہترین عمل سب سے پہلا 200 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں، اور بہترین عمل بھوکے کو کھانا کھلا دیں. بہترین عمل جمعہ کا دن ہے اور آپ رمضان کی نسبت 30 روزے ہیں، 30 کھجوریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر لیں. جمعہ کے دن صدقہ کرنا افضل ہے. اور آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھ لینی ہے. ایک تسبیح کس کی ہے؟ یا باسطو کی. یا باسطو کو 100 بار پڑھ لیں، 200 بار درود پاک پڑھ لیں اور اللہ کی راہ میں صدقہ کریں اور گر گرا کر دعا کریں. دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، کیا خبر کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے اور آپ کے وارے نیارے ہو جائیں. اگر چینل پر فرسٹ ٹائم آئے تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوست احباب تک ایک کلک کر کے دوسروں تک پہنچا دیں، اور کیا خبر کہ یہ مغفرت کا سبب بن جائے. نام ضرور بتایا کریں. اجتماعی طور پر انشاءاللہ عز و جل نماز تراویح کے بعد اور نام لے کر تمام مسلمانوں کے جن کے نام آ جاتے ہیں، میری بہنوں کے، میرے بھائیوں کے، تو انشاءاللہ تعالی
پردے میں نام لے کر دعا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حاجتوں کو پورا فرمائے اور جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ آپ کو مکمل طریقہ کار بتا دیا گیا ہے اور اس طریقے کے مطابق آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یا باسطو کی ایک تسبیح اور 200 مرتبہ درود پاک، آج کا یہ خاص عمل ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہم سب کی بے حساب مغفرت اور بے حساب بخشش فرمائے، اور ماہ جمعہ کا صدقہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے، اور ماہ رمضان کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی خیر فرمائے، آپ کی آل اولاد کی خیر فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ، خدا حافظ۔